اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. ابھی اس وقت ہم موجود ہیں، یہ ہمارے محترم جناب حکیم محمد خاور صاحب ہیں، ان کے مطلب پہ مسرور میں ہم ابھی موجود ہیں. یہ ہمارے سب موجودہ جناب محترم پروفیسر محمد سہیل صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ خصوصی فضل و کرم کیا کہ یہ ان کو دولت ایمان سے پروردگار نے ان کو سرفراز فرما دیا. یہ اپنے 3 نسلوں سے یہ قادیانی تھے. سب سے پہلے ان کے فیملی میں، ان کے خاندان میں ان کے دادا مرتد ہوئے. اس کے بعد ظاہری بات ہے ساری جو نسل تھی وہ ایک بھیڑ چال کرتے ہوئے اسی اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے. پروردگار نے اس خاندان میں جناب محترم پروفیسر سہیل صاحب پہ کرم کیا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. تو اللہ نے ان کو ماشاءاللہ دولت ایمان سے سرفراز کیا، یہ مسلمان ہوئے. تو آج یہ ہم جب ہمیں پتہ چلا ہمیں کہ ہاں ان کا تعلق چمنڈیا سے ہے، یہ پیچھے ایک علاقہ چمنڈا، تو ہم ماشاءاللہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے اور ان کا انٹرویو لینے کے لیے آج ہم ان کے پاس یہاں پہ حکیم صاحب کے مطلب پہ حاضر ہوئے. تو میں محترم جناب بھائی محمد سہیل صاحب کو پہلے تو آپ مبارکباد ہم سے سن کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کرم کیا ماشاءاللہ، کائنات کی سب سے بڑی دولت حکیم صاحب اللہ نے ان کو عطا کر. تو مبارکباد آپ کو بہت زیادہ. یہ میری فیملی مسلم، اپنے خاندان کے تقریباً 6 افراد کے ماشاءاللہ مسلمان ہوئے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا یہ جو راہ وفا ہے، اس کا جو سفر ہے، جو وفا کا محبتوں کا سفر ہے، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب تھے، کیا محرکات تھے کہ جن کے باعث آپ نے اس کائنات کے بدترین فتنے یعنی کہ فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بھیجی اور آپ نے سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. اس سلسلے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس نعمت سے نوازا، اور اس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاکھ لاکھ کروڑ حمد درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہوں کہ جن کے دین میں اللہ پاک نے مجھے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان کی بکس کا اتنا مطالعہ نہیں کرتا تھا. ان کی اخلاقی رویے جو ان سے میں تھوڑا منحرف تھا، پسند نہیں تھا. مجھے اخلاقی لحاظ جیسے یہ باہر بڑا اچھے اخلاق شو کرتے ہیں لیکن اندر ان کا اخلاق اتنا اچھا نہیں. باہر چونکہ جو اہل اسلام ہیں مسلمان، ان سے بھی تعلق واسطہ تھا. جیسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اسپیشل علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک فتنہ ہے اس دور میں، اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد آیا ہے بطور امام مہدی. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بات ہی ان کی اخلاقی رویے سے متاثر ہو کے میں نے مرزا غلام احمد کی بکس کا ایک دوست کے مشورے پر مطالعہ کرنا شروع کر دیا. مطالعہ کرتے کرتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو مریم کہا ہوا تھا، اور مریم سے میں مریم. تو میں نے جب اس کو کافی پڑھا تو اس نے تمثیلاً کہا ہوا تھا، یعنی تمثیلاً میں وہ مریم ہوں. اس کے بعد میرے اندر ہی وہ روح بھی گئی ہے اس میں. اس سارا معاملہ تمثیلاً بتا. تو جب میں نے اس کا اس نے میں نے کہا میرا جو کہ مطالعہ کم تھا، اس نے ریفر دیا تھا اس یہ حوالہ سورۃ تحریم کی آخری آیت میں ہے. تو میں نے اسی وقت میں نے قرآن پاک میرے پاس ہی موجود تھا، میں نے قرآن پاک کی سورۃ تحریم کی آخری آیت کو دیکھا تو وہاں پر مضمون اور تھا. میرے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے میں قادیانی دوست کے پاس چلا گیا کیونکہ میں بھی قادیانی تھا. اس سے میں نے یہ پوچھا جی یہ جو مریم والا واقعہ ہے، جناب حضرت صاحب نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہا کہ میں مریم ہوں، اسی طرح میں عیسیٰ ہوں. تو یہ سمجھ نہیں آئی. میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا تو اتنا مطلب اہم تھا، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 600 سال پہلے آلموسٹ. تو میں نے سوچا کہ اگر یہ ایسا معاملہ تھا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس طرح کی وضاحت فرما دیتا. یہ بات میں پوچھنے کے لیے قادری کے پاس گیا تو وہ مجھ سے جناب بڑا خفا ہو گیا. میں نے کہا یار کوئی بات میں نے پوری تو نہیں کی، میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیں، بس اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد اس قادیانی نے مجھے بلانا چلانا چھوڑ دیا، میرے ساتھ تعلق ختم کر دیا اور مجھے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کیا کرنا چاہتے
اب میں نے کیا کرنے کا فیصلہ اس وقت نہیں کیا ہوا تھا. آہستہ آہستہ میں پڑھتا گیا, کافی سوال اس طرح بڑھتے گئے. ایک جگہ پہ آدم بھی لکھا ہوا ہے, پھر احمد اور محمد بھی لکھا ہوا ہے, پھر نبی اور رسول بھی لکھا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا, قرآن پاک کی آیت بھی سورۃ احزاب کی پڑھی ہوئی تھی, احادیث بھی پڑھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی اور آخری رسول ہیں. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو منقطع کیا ہوا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اور پھر کہتا ہے اسی کے ذلی نبی ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ذلی نبی ہے یا ذلی نبی کی آمد مخلوق تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یہ تو فرمایا ہوتا کہ میرے بعد نبی تو آئے گا لیکن ذلی ہوگا. کہیں نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کسی طرح کی آپ نے فرمایا, بلکہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ میرے طرح ہر طرح کا نبوت کا راستہ بند ہے. انا خاتم النبی آبادی. جیسے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے ایسے ہیں جو خروج کر رہے ہیں, اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی اللہ کا نبی, کلو یدعو, ٹھیک ہے, انما نبی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس آیت کی تشریح میں بھی وہ ترجمے میں بھی فرق پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, یہاں پہ مستقل یا شرعی نبی کی کوئی بات نہیں ہے. بات دو ٹوک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا میرے ذہن میں اس حدیث کی بات یہ پختہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی طرح کی کوئی نبوت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا آپ ہی اللہ کے آخری نبی رسول ہیں. اس حدیث کو اس نے کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ میرا نام محمد ہے, میرا نام احمد ہے. اس سے میرے ذہن میں اور اختلاف بڑھتے گئے, میں دور چلا گیا. میں نے اور مطالعہ کیے لیکن مجھے سوائے اختلافات کے اور نفرت میں کچھ نہ ملا. اللہ کا مجھ پر کرم ہوا, اللہ نے مجھ وقت مقرر کیا ہوا تھا اور میں نے یہ اعلان کر دیا کہ الحمدللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور قادری جماعت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور میں نے اس اعلان میں یہ بات بھی کی کہ مجھے تو آج کے بعد قادری جو کہے گا ایسے ہے جیسے مجھے وہ گالی دے رہا ہے. بہت شیخ صاحب اس میں چھوٹی سی عرض کروں گا کہ ایک ہمارے یہاں ایک عام شاید لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جی قادیانیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے, اور یہ ان کی طرف سے بھی یہ کہتے ہیں جی قادیانی کہتے ہیں, یہ ہمارا سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن, کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں. تو یہ کہتے ہیں ہم محبتیں بانٹتے ہیں, جبکہ میں نے بتایا کہ میرا پہلا اپنا ساتھ کا تعلق بھی اسی فتنے سے تھا. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, سرور کائنات کی نگاہ کرم ہوئی, میں مسلمان ہوا. تو میں نے ان کے اندر رہتے ہوئے میں نے تو انتہا کی ان کے اندر یہ 2 نمبر ہی دیکھی بلکہ 10 نمبر ہی دیکھی. کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. اور اس پہ میں چھوٹی سی عرض کروں گا, مرزا قادری قذاب نے اپنی کتاب روحانی خزائن اس کے اندر جلد نمبر اس کی ہے 9 پیج نمبر ہے 31, اس میں کہتا ہے کہ جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا وہ بلد الحرام ہے, اس کو وہ حلال زیادہ نہیں ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ قادیانی کو یہ کہنا کہ ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہے, ہم محبتیں بانٹتے ہیں, ہم پیار بانٹتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ مجھے نہیں یہ سمجھ آئی کہ لا فار آل ہیٹڈ فار نن والا یہ فارمولا کیا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اسپیشل اہل اسلام کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ مسیح موت کو نہیں مانا ہوا, امامتی کو نہیں مانا ہوا, لہٰذا یہ کافر ہیں, یہ دل بغض ہے اور ان کے لیے فیئر نہیں. یہ مجھے پتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کے لیے محبتیں بانٹتے ہیں. میرے لیے لگی ان کی آپس میں. دوسری بات رہی بات ان آپس کے, تو سب سے پہلے کسی نے مجھے ان سے متنفر کیا تھا وہ ان کا اخلاق ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس طرح فٹ کیا. اس کے بعد اخلاق ہے. آپ دعوت دیں تو یہ بڑے امیر صدر وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں یہ اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں, نہ دعوت میں آتے ہیں, نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بلایا, مبارک ذکر تک نہیں کرتے, اس گھمنڈ میں ہیں.
ہم بڑے لوگ ہیں بلانے والا چھوٹا آدمی ہے، یہ بالکل سراسر غیر اخلاقی رکھتے ہیں، یہ اخلاقی میں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، آپ کے علاقے میں عبدالقیوم بٹ صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کو پتہ ہے وہ قادیانیوں کے بہت بڑے فیمس آدمی رہے، ان کے وکیل رہے، انہوں نے پوری زندگی ڈیفینڈ کیا قادیانیت کا عدالتوں میں، کورٹس میں، ہائی کورٹس میں۔ تو میرے سسر ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے فادر اللہ ہیں، اللہ کے کرم سے نبی اسلام کی نگاہ کرم سے ان کی جو بیٹی ہے بٹ صاحب کی، وہ 16 سال پہلے ماشاءاللہ میرے ہاتھ پہ مسلمان، وہ خود ڈاکٹر ہیں، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، مسلمان ہیں، اس کے بعد میری سے شادی ہوئی۔ اچھا، ہم نے اس پہ پھر ورکنگ کی، آپ کے اس علاقے میں ہم بار بار آئے، بٹ صاحب سے ملے، ان کو کال کیا، ریفرنس دکھائے، کتابیں دکھائیں۔ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ بٹ صاحب نے اپنی فیملی سے قادیانیت پہ لانتے بیچ کر الحمدللہ میرے ہاتھ میں قبول اسلام کا انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اچھا، جب بٹ صاحب مسلمان ہوئے تو ایک مردیوں نے بڑی تشویش کی لہر پھیل دی ہر طرف، انہوں نے کہا کہ یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ بٹ صاحب کے مسلمان ہونے کا آپ لوگوں پہ کس قسم کا اثر پڑا، اور آپ نے کیا یہ نہیں سوچا یار اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، جب یہ ریسرچ کر کے مسلمان ہو رہا ہے تو ہمیں کیا مسلمان ہونا ہے؟ اس پہ آپ پہ کوئی اثر پڑا اس بات؟ جی، جب بٹ صاحب دائرہ اسلام میں اسلام کی ہوش میں آئے ہیں تو اس وقت میری ان کے ساتھ اتنی کوئی نہیں تھی، لیکن یہ لازمی بات ہے، تشویش تو ہوگی، وہ برائی کہتے ہیں جو چھوڑ گیا وہ مرتد ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہ وہ۔ تو میں نے بٹ صاحب سے میری بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہے اور میں آپ کے ایک بات کو گزار کرنا سمجھتا ہوں۔ دلائل اپنی جگہ پہ ہیں، گفتگو اپنی جگہ پہ ہیں، دیکھو جی جب سے اللہ کی ذات نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے نا، اب میں صحیح بتاؤں جو معاملات اللہ نے میرے کیے ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے مجھ پر، پہلے تو میں 2-3 مہینے نا مسلسل میں جب نماز پڑھتا روتا میری آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب میں وہ 2 صورتوں، ایک تو میں اللہ کا شکر ادا اتنا کرتا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، ایک چھوٹی سی لائٹ، اب تو میں اس کو لائٹ نہیں کہتا چھوٹی بھی، لیکن اگر سپوز دیٹ آپ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی، تو وہاں سے نکال کر اے اللہ رب العزت نے مجھے اتنے بڑے روشنی کے منبع میں مجھے کھڑا کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس تشکر کے سلسلے میں میری آنکھوں سے اکثر آنسو جار رہتے، اور میں جب کبھی اکیلا بھی ہوتا نا تو میں اسی نشے میں گم رہتا کہ اب تو تیرا تعلق اس کے ساتھ ہے سہیل جو دنیا کا مالک ہے، اس سے زیادہ تجھے کیا چاہیے۔ اچھا، ابھی ہمارے حکیم صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ جی، اللہ نے سلام کی عطا فرمائے۔ میں ابھی حکیم صاحب جو ہیں بھائی سہیل صاحب سے ابھی ایک سوال کرنا چاہ رہے، پوچھیں جی آپ۔ اسلام میں قبول کرنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا فیملی والے یا آپ کی کیا، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ آپ کے لیے کیا زندگی میں چلا رکھتے ہیں، کیا جہاں سے چھوڑ گئے ہیں وہ آپ کے لیے کیسے سوچتے ہیں یا کس طرح کا مقابلہ کرتے ہیں؟ جی، جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں نا ان کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں، میں نہ پوچھتا ہوں ان سے ان کا کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں، نہ مجھے ضرورت پڑی۔ دوسری بات آپ نے جو بات کی ہے کہ اہل اسلام کا آپ کو صدر رویہ کیسے ہے، تو ہم جب قادیان میں تھے نا تو قادیان اکثر آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی یہ جماعت چھوڑ بھی جائے نا تو آپ کو مسلمانوں نے قبول نہیں کرنا، آپ کو دھکے پڑنے ادھر سے جاتے رہیں گے پھر سے جاتے رہیں گے۔ جبکہ میں نے یہ دیکھا ہے جب سے میں اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہوا ہے نا تو اہل اسلام اور علماء جن کا نام سنتے تھے، اخباروں میں پڑھتے تھے، ٹی وی پہ تصویریں دیکھتے تھے، اب وہ بھی گلے سے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب کسی کو پتہ چلتا ہے یہ وہ شخص ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہے، تب یقین کیجیے لوگ کتنی احترام اور محبت سے ملتے ہیں۔ میں وہ بات یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا، وہ اندر کی بات ہے، ان کو ان کی میرے ساتھ کی محبت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عوض ہے، میری ذات سے کوئی محبت نہیں ہے، محبت ہے اللہ کے رسول سے، اس نسبت سے میں چونکہ اس نسبت سے ہوں، فقط خاک ہوں، بس نام محمد سے نسبت میری ہوا، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، خوب خوب بات۔ اچھا سہیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ قادیانیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی، میں قادیانی سے یہ میسج دیتا ہوں، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے جنہیں میرے کچھ ریلیٹیو بھی ہیں اور کچھ دوست بھی ہیں
ٹھیک ہے، اب ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ مرزا بشیر الدین ایم اے نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مرزا غلامی کی بوس کا مطالعہ کریں، میرا یہ پیغام ہے آپ ضرور مطالعہ کریں، اور جہاں انہوں نے ریفرنس دیے انہیں قرآن پاک کے احادیث کے، آپ ان کو ضرور چیک کریں اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے گا، اگر نہ آئے تو مجھے ضرور بتانا یار آپ نے یہ بات کی تھی، تو یہ کنٹراسٹ آپ کو اسلام میں داخل کر دے گا، آپ سمجھیں کہ یار یہ ایسا کرنے والا سے چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور میرا ان سے یہ پیغام ہے کہ آپ کو یہ چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ غلاموں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو اس نعمت سے مرحوم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت دے اور آپ کو پتہ چلے کہ مرزا کے غلام کیا ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا ہیں، آپ کو پتہ چلے ایک سچی محبت کرنے والے کیا ہیں اور دکھلاوے کرنے والے کیا ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ آئیں تو صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اور یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ علماء 14ویں صدی کے علماء باطل مخلوق ہیں، اس بارے میں آپ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ وہ میری بات سن لیں، میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی، جیسے برق صاحب کہنے کہ ضعیف حدیث ہے ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اور طبیب لوگ انبیاء کی میراث ہیں، تو آپ سرکار کی غلامی میں آئیں اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ انبیاء کی وارث ہیں۔ یہ ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار آپ کے ذریعے سے اور بہت سے ان پھٹکے ہوئے قادیانیوں کو راہ راست پہ لے آئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ختم نبوت کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ، اسی میں ساری کھائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بولو بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی